صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ ہم جنگ مدینہ میں رہ کے لڑیں یا مدینہ سے باہر. اکثر صحابہ نے کہا تھا کہ جنگ جو ہے وہ باہر جا کے لڑتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی خواہش تھی کہ جنگ مدینہ میں لڑیں. تو میجورٹی صحابہ کا جو مشورہ تھا اس وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کے احد کی طرف گئے تھے جنگ لڑنے. تو جو مدینہ سے نکلنے کا اور مدینہ انٹر ہونے کا رستہ تھا وہ ثنیۃ الوداع جگہ تھی, جہاں سے اسلام سے پہلے بھی جو یہودی تھے وہ بھی مدینہ سے جب باہر نکلتے تھے اور واپس آتے تھے تو ثنیۃ الوداع سے ہی گزر کے آتے تھے, یعنی دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک تنگ رستہ تھا. تو یہ سامنے پہاڑ جبل صلہ کہتے ہیں, اس کے پیچھے خندق کا واقعہ تھا. اور یہاں یہ بھی بلڈنگ توڑ رہے ہیں لیفٹ پہ وائٹ کلر کی, وہ جو پیچھے توڑ رہے ہیں بلڈنگ, اس بلڈنگ کے نیچے تھی یہ ثنیۃ الوداع جہاں سے مدینہ نکلنے کا یہ رستہ تھا. یہاں سے نکل کے یہ رستہ سیدھا آگے جاتا ہے. یہ جو لیفٹ پہ مسجد ہے چھوٹی بنی ہوئی, اس کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے, ریسنٹلی انہوں نے رینوویٹ کیا تھا 2 سالوں میں. یہ مسجد الرایا کے نام سے اور مسجد ذباب بھی کہتے ہیں. یہ پہاڑ کا نام ہے جبل رایا, یہ جو مسجد بنی ہے. غزوہ خندق میں جب جنگ جیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ادھر تھا اور وکٹری فلیگ یہاں پہ لگایا گیا تھا. اور اس جبل رایا سے آگے یہاں سے خندق گزرتی تھی غزوہ خندق میں. اور اسی جبل رایا کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ود بن عزہ ایک کافر تھا جس کے جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے, کافی لمبی ہائٹ کا تھا, اس کو بھی قتل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جبل رایا کے پاس کیا تھا. رائٹ پہ جو یہ قلعہ ہے یہ علاقہ قبیلہ بنی رتاج کا تھا. یہاں پہ بھی یہودی تھے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تو اسلام قبول کر لیا تھا. جو خندق تھی وہ پیچھے جبل رایا سے ہوتے ہوئے ادھر اس کے پاس اتم رتاج ایک جگہ تھی, وہاں سے گزرتے ہوئے خندق آگے اتم شیخین تک ختم ہوتی تھی. یہاں تک خندق گزر کے پھر آگے اتم شیخین تک جاتی تھی غزوہ خندق میں. اور احد کے لیے بھی جانے کا یہی رستہ ہوتا تھا, ثنیۃ الوداع سے نکل کے آگے ایک مسجد آئے گی, مسجد ذرا, اور اس کو قبات شیخین بھی کہتے ہیں. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کے عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی تھی. اور اس جگہ پہ رات کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ اگلے دن جو جنگ ہوگی اس میں ایک گائے ذبح ہو رہی ہے اور تلوار پہ خون لگا ہوا ہے. تو عبداللہ بن ابی اس ٹائم بنی نذیر قبیلے کا سردار تھا اور منافقوں کا سردار بھی وہ تھا. تو اس نے یہ جب خواب سنا تو صحابہ سے کہنے شروع ہوا کہ صحابہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی باہر نکالا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آ گئی ہے کہ خواب کے ذریعے کہ جنگ جو ہے مدینہ میں رہ کے لڑنی چاہیے. اس کی اصل نیت یہ تھی کہ جنگ کے لیے باہر نہ جانا پڑے, اور خواب جب آیا تو اس کو یہ ڈر تھا کہ شاید میں ہی خود نہ قتل ہو جاؤں اس میں. تو بہانہ کر کے اس نے اپنے 300 لوگوں کو لے کے بنی نذیر کے قبیلے سے واپس مدینہ کی طرف چلا گیا کہ ہم مدینہ میں رہ کے جنگ لڑیں گے, پروٹیکٹ کریں گے مدینہ کو, اور آپ لوگ باہر جا کے جنگ لڑیں. تو وہ یہاں سے واپس ہو گیا تھا, جنگ میں نہیں آیا. باقی پھر 1000 میں سے 700 مسلمان باقی رہ گئے تھے جو آگے جبل احد کی طرف گئے تھے غزوہ احد کے ٹائم. یہ مسجد ہے, ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی تھی. اور یہاں پہ غزوات میں یہ لا تھا یا رول تھا کہ 15 سال سے نیچے کے بچوں کو غزوہ میں شامل نہیں ہونے دیتے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کی ایج جو تھی وہ کم تھی, اس لیے وہ نہیں جا سکے. اس طرح سمرہ رضی اللہ عنہ اور رافع رضی اللہ عنہ, ان دونوں کی بھی ایج کم تھی, لیکن یہاں پہ ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلیکٹ کر رہے تھے صحابہ کو کہ جن کی ایج کم ہے ان کو واپس, تو رافع جو صحابی تھے وہ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو رہے تھے کہ تاکہ زیادہ ہائٹ کے شو ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا. پھر سمرہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ شامل ہو سکتے ہیں تو میں ان کو, اگر آپ مقابلہ کرائیں تو ان کو میں گرا سکتا ہوں, یعنی شکست دے سکتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان پہ ان کے آپس میں کشتی کرائی تھی کہ کون کس کو گرا سکتا ہے. تو جو کم ایج والے تھے انہوں نے دوسرے کو گرا دیا تھا. تو دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کر لیا تھا اور اس میں شہید ہوئے تھے. یہ مسجد مستراحہ اس کو کہتے ہیں, اور مسجد بنی حارثہ بھی. یہاں سارا قبیلہ بنی حارثہ آباد تھے. کچھ میں ذکر ہے کہ احد میں یہاں سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے, اور کچھ میں ذکر ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رک کے آرام کیا تھا. تو آرام کرنے کی جگہ کو استراحہ کہتے ہیں, ریسٹ ہاؤس, تو اس لیے اس کو مسجد مستراحہ بولتے ہیں. یہ سامنے جو پورا پہاڑ ہے یہ جبل احد کا ہے.
اس کے بارے میں حدیث میں کہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے، اور یہ جنت کے کناروں میں سے ایک کنارے پہ ہوگا. اور ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ایک نماز پڑھنے کا ایک قراءت کا ثواب ہوتا ہے، اور نماز جنازہ پڑھ کے میت کو قبرستان میں دفن کرنے کے 2 قراءت کا، یعنی یہ پہاڑ کے جتنا وزن ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور میت کو دفنانے جاتے ہیں تو 2 پہاڑ کے وزن کی جتنا. اس طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہاڑ پہ کسی جگہ پہ چڑھے تھے غزوہ احد کے علاوہ، تو تب یہ پہاڑ وائبریٹ کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے. تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پاؤں مارا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید موجود ہے، تب اس کی وائبریشن ختم ہوئی تھی. اور ایک اور حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس احد کے وزن جتنا گولڈ یا مال آتا ہے کسی دن، تو رات کو سونے سے پہلے اس کو صدقہ خیرات کر کے سوؤں گا، یعنی اپنے پاس جمع نہیں کروں گا. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب ان ریئل وہ کرتا ہے تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس کوالٹی سے کس طرح وہ نیکی کی ہے، تو وہ 10 سے لے کے 700 گنا ملٹیپلائی ہوتا ہے اس کی نیکی. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی تھی کہ اگر اتنا ہوگا تو وقف کر دیں گے، اس طرح کوئی بھی انسان اگر نیکی کرتا ہے وہی سنت کو فالو کرنے کے لیے تو وہ ثواب 1 لکھ دیا جاتا ہے. یہ علاقے کا رائٹ ہینڈ پہ یہ سارا بنی حارثہ کا علاقہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد سے نکل کے فجر کے وقت، یا فجر کچھ کہتے ہیں کہ احد میں پہنچ کے پڑھی تھی، کچھ کہتے ہیں یہاں پہ جو مسجد تھی ادھر پڑھی تھی، لیکن زیادہ تر احد کے اندر کا ذکر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب گزر رہے تھے تو اس جگہ کا نام تھا شوت کے نام سے، اور وہاں پہ ایک نابینا شخص تھا جس کے باغ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گزر رہے تھے. تو اس شخص کو جب شور کی آواز آئی تو اس نے پوچھا کہ کون ہے، میرے باغ سے کون لوگ جا رہے ہیں؟ تو اسے پتہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی احد کی طرف جا رہے ہیں. تو اس نے یہ بولا تھا کہ اگر مجھے نظر آتا تو میں یہ مٹی اٹھا کے محمد کے چہرے پہ پھینکتا کہ میری اجازت کے بغیر وہ اندر کس طرح داخل ہو رہے ہیں، سارا باغ کو انہوں نے خراب کر دیا. تو اس ٹائم حضرت عمر نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ حکم دیں تو اس کافر کو قتل کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ آنکھ سے بھی اندھا ہے اور دل سے بھی اندھا ہے، اور اگر اس کو قتل کرو گے تو باقی کفار یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم سورہ منافقین نازل نہیں ہوئی تھی. تو یا تو مسلمان ہوتے تھے یا کافر ہوتے تھے، منافقت کا کچھ کانسیپٹ نہیں تھا کہ کون منافق ہے. تو وہ شخص منافق تھا نابینا، لیکن کہنے کو وہ مسلمان تھا. تو اگر اس کو اس ٹائم قتل کرتے تو وہ یہی ہوتا کہ محمد نے اپنے ہی ساتھیوں کو جو مسلمان ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں. سورہ منافقین نازل ہوئی تھی غزوہ بنی مستلق سے واپسی پہ. تو یہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، اور یہ جو سامنے ٹیلا ہے پہاڑی کا جس پہ یہ حاجی لوگ کھڑے میں لیفٹ پہ، اس کو جبل رمات اور جبل عینین کہتے ہیں. عینین کہتے ہیں تیر اندازوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک آرڈر نہ ہے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ اگر ہم قتل بھی ہو جائیں اور ہمارے جسم کو پرندے آ کے نوچ بھی رہے ہوں تو اس ٹائم بھی یہ جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک حکم نہ ملے. تو ان میں سے ہوا یہ تھا کہ پہلے کافر اس میدان سے بھاگے تھے واپس، یعنی شکست کافروں کو ہوئی تھی اور مسلمان جیت گئے تھے جنگ. پر اتنا ٹائم گزر گیا تھا کہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے، اور وہ جو حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صرف اس ٹائم تک کا تھا کہ جب تک جنگ ہے. لیکن دوسرے 10 صحابہ تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں جب تک آرڈر نہیں آئے گا ہمیں جانا نہیں چاہیے یہاں سے. تو 50 میں سے 40 نیچے اتر گئے تھے اس نیت سے کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور وہ حکم صرف جنگ کے دوران کا تھا. یعنی اتنا ٹائم گزر چکا تھا کہ یہ ان کو لگ رہا تھا کہ اب جنگ دوبارہ نہیں ہوگی، ختم ہو چکی ہے. تو وہ نیچے اتر گئے اور مال غنیمت جو صحابہ جمع کر رہے تھے ایک جگہ پہ ان کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے نیچے اترے. پیچھے خالد بن ولید کا ذکر ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ اسی چھوٹے پہاڑ کے پیچھے سے ہی گھوم کے آ کے انہوں نے اٹیک کیا کہ یہ جگہ خالی ہو گئی ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا احد کا پہاڑ ہے تقریباً 11 سے 14 کلومیٹر اس کا سرکل ہے پورا. تو وہاں سے جب بھاگے تھے لیفٹ سائڈ سے کفار، تو ہو سکتا ہے خالد بن ولید اس پورے پہاڑ کے بیک سائڈ سے گھوم کے آئے ہوں گے اور اس دوران آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کچھ اس طرح لگ گیا ہوگا آتے ہوئے. تو اس ڈیوریشن میں ٹائم میں صحابہ کو لگا کہ جنگ ختم ہو گئی، کوئی بھی کفار واپس نہیں آ رہے. تو جب انہوں نے دوبارہ ادھر سے دیکھا خالد بن ولید نے کہ یہ جگہ خالی ہو چکی ہے اور صرف 10 لوگ کھڑے ہوئے،
تو بیک سائڈ سے انہوں نے اٹیک کیا، اور اپوزٹ سائڈ سے جو ابو سفیان کا لشکر، اکرمہ بن ابی جہل کا لشکر جو اس ٹائم مسلمان نہیں تھے، وہ بھی واپس پلٹ کے آگے. تو مسلمان سینٹر میں تھے اور فرنٹ سے پیدل چلنے والا جو لشکر تھا انہوں نے اٹیک کیا. بیک سائڈ سے گھوڑوں کا جو لشکر تھا خالد بن ولید کا انہوں نے. اس ٹائم پھر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ورنہ پہلے کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو کچھ سیرت میں یہی ذکر ہے کہ جنگ اصل میں مسلمان ہی جیتے تھے. نقصان اس وجہ سے ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیے تھے یا جو بات کی تھی اس کو فالو نہیں کیا صحابہ نے. اور اس کے بعد پھر جو کافر تھے ان کا مین ہدف جو تھے مشن وہ یہ تھا کہ ایک تو غزوہ بدر کا بدلہ لینا ہے، 70 صحابہ جو قتل کیے انہوں نے، کیونکہ کافر 70 قتل ہوئے تھے، وہ انہوں نے بدلہ لے لیا تھا. اور دوسرا ان کا مشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، تو وہ قتل نہیں کر پائے. اور دوبارہ وہ یہاں سے نکل کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کے بعد 150 صحابہ کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تھا حمراء الاسد پہاڑ تک، اور وہاں 3 دن تک رکے رہے، تب بھی وہ کافر واپس نہیں آئے. تو اس لیے ایٹ دا اینڈ جیتے مسلمان ہی تھے، لیکن نقصان اس لیے ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھی چیزیں اس پہ فالو نہیں کیا.